بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کے ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے بیوی کی جدائی اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ اب یہ شخص کافی عرصے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، دن رات روتا رہا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا، روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا کہ معمول کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزارا ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے، زور قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو اور یہ کس کی خبر ہے؟ حضرت، میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا، میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا، مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگ رہا ہوں، دعا کرتا ہوں مالک مجھے جلدی مار دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا، مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھے روتے روتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی تو آپ نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس خبر پر لگایا اور اس خبر والے کو آواز دی کہ اے خبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے خبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، ایسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ اور وہ حبشی کلمہ پڑھتا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی خبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں چلا جا۔ وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا، وہ اپنی قبر پہ چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا کنڈا مبارک لگایا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ خبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس خبر سے اٹھی، اس نے کلمہ پڑھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص عرصہ دراز کا روتا تھکا ہوا، عرصہ دراز اس نے سکون سے نیند نہیں کی تھی۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا اس کے اوپر تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں رکھ کر سر سو گیا۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نوازا رکھا ہوا تھا، گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا۔ جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فریق فتح ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا اور اسے بھی عورت پسند آ گئی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے اشارے میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی۔ کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حسین و جمیل بیوی تو نہیں ہے، پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر، وہ پیروں کے نشان
پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس پہنچ گیا، دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو تم میری بیوی ہے تو یہاں کیسی آ گئی؟ شہزادے نے کہا اے شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارے کیا کہ تو ہی اسے بتا، تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں ٹکرار چل رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزارا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت، آپ نے تو اسے زندہ کیا تھا، یہ میری بیوی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا نہ کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا، اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھا وہ ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا ہوا تھا، جہنمی بن کر مرا، گناہ کار بن کے سایہ کار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب اٹھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا، اور جس نے ایسا شخص دیکھنا جو کلمہ پڑھتے مرا کفر کی حالت میں، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، اٹھی تھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ فرمانے لگے کہ کاش کہ تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصے دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، اس کی اتنی عرصے تک روتا رہا، اپنے سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، بیوی کے عشق میں بیٹھ کے روتا رہا۔ شیطان کی نصیحت۔ ایک مرتبہ فرعون کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور اس نے فرعون سے پوچھا کہ تجھے کس نے خدا بنایا اور تیرے اندر ایسا کون سا کمال ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا؟ تو فرعون نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے، میرے پاس بہت سا سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہے، اور میں بہت بڑے ملک کا مالک ہوں۔ شیطان نے پوچھا اور کیا ہے تیرے پاس؟ فرعون نے کہا کہ میرے پاس اندرونی ایسی طاقت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ شیطان نے کہا دکھاؤ۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ اسی وقت 1000 جادوگر بلائے جائیں اور وہ سب مل کر اس شیطان کو اپنی پھونکوں اور اثر سے اڑا دیں، اور انہوں نے اپنا جادو دکھایا۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا۔ شیطان نے ایک پھونک ماری جس سے سارے جادوگروں کے اثرات ختم ہو گئے۔ دوسری مرتبہ ان کا 1000 جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا۔ شیطان نے پھر ایک پھونک ماری جس سے ان کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ ان سے جادوگروں نے پھر آخری جادو دکھایا۔ شیطان نے پھر ایک پھونک ماری اور ہنس کر کہنے لگا کہ تم اگر ایسے 1000 جادو بھی دکھاؤ گے تو میرا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اے فرعون، یاد رکھ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب نہیں بنایا اور مجھے اپنا فرمانبردار بننا ماننے سے انکار کر دیا، اور تو خدا کا نافرمان ہے تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کرام اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں کہ انسان اگر خدا کی نافرمانی شہوت کی وجہ سے کر لے تو اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ نفسانی خواہش کی وجہ سے اگر گناہ سرزاد ہو جائیں اور انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تکبر اور غرور کرے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں دی جاتی، یعنی تکبر اور غرور کی وجہ سے توبہ جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر رکھیں، آمین ثم آمین۔ نیک اعمال کریں، نماز کی پابند رہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔